لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام کے زمانہ میں ایک ایسے مجرم کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا جس نے ایک ہی وقت میں چوری کی، شراب خوری کی اور اس وقت ایک شخص کو قتل بھی کیا، یعنی 3 جرم اس نے کیے ہوئے تھے، مجرم ایک تھا۔ ظاہراً ان تینوں جرائم کا علیحدہ علیحدہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا عام لوگوں کے لیے، لیکن پیغمبر کے علم کے وارث کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا، کوئی ایسی مجبوری نہ تھی، اور علم بھی اتنا کہ صاحب لدنی تھے، اللہ نے علم عطا کیا ہوا تھا، تو ان کے لیے کون سی مشکل تھا یہ فیصلہ۔ لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے ان تینوں جرائم کا علیحدہ علیحدہ اس کو سزا دی، اس لیے کہ بروز معاشر یہ قابل مواخذہ نہ رہے، یعنی کوئی جرم اس پر ایسا نہ بچ جائے کر کے بروز معاشر اس کو اس جرم کی سزا بھگتنی پڑے، جہنم میں اس کو جانا پڑے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت نے اپنی دینی فراست سے تینوں جرائم کی سزا اس کو ترتیب سے دی کہ مجرم کے خلاف قیامت کے دن کے لیے قابل مواخذہ نہ رہ جائے۔ شراب کے جرم میں 80 کوڑے لگوائے گئے، چوری کے جرم میں ہاتھ کی انگلیاں کاٹنے کا حکم دیا، اور لکھتے ہیں قتل کے جرم میں قتل کرنے کی سزا دی گئی، یعنی آخر میں اس کو پہلے جو اس کے 2 جرائم تھے ان کی علیحدہ علیحدہ سزا دے کر آخر میں اس کو قتل کی سزا دی گئی، یعنی جو اس نے قتل کیا ہوا تھا اس کے بدلے مولا نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو، اب معاشر کے دن کے لیے اس پر کوئی دین نہیں ہوگا۔